بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الباقر علیہ السلام رحم اللہ عبدا احیا عمرنا صلوات محمد عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے اور ایک نئی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے، چونکہ ہماری اعتبار سے نئے سال کا ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے اور ایام اضحیٰ کے ابتدائی 10 دنوں سے ہم لوگ گزر چکے ہیں اور ماہ محرم کا یہ تیسرا جمعہ ہے۔ پچھلے 2 جمعے میں مسافت کی خاطر میں یہاں پر حاضر نہیں تھا اور ہماری جگہ پر نیابت دوسرے مولانا نے کی۔ ان کا عنوان جو بھی رہا ہو گفتگو کا، لیکن چونکہ ہمارا اپنا مزاج ہے کہ جمعے کے خطبات کو بھی ایک موضوع ہے، بہت ساری آگاہیاں، اطلاعات اور بہت سارے دشمن کی سازشیں، ان سب چیزوں سے آگاہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال چونکہ ایام اضحیٰ بھی ہے، اسی غرض سے ہم نے جو موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یہی ہے کہ عزاداری کیوں ضروری ہے۔ پہلے خطبے کا جو عنوان رہے گا انشاءاللہ 2 مہینہ 8 دن تک، وہ یہی کہ عزاداری کیوں ضروری ہے۔ چونکہ ہم عزاداری برپا کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، جلوس برپا کرتے ہیں، لیکن آج کل کے نوجوانوں کے ذہنوں میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، جو شبہات پیدا ہوتے ہیں، وہ یہی لے کر کے کہ ہم کیوں اتنا وقت عزاداری پر دیں، کیا ضرورت ہے جگہ جگہ، گھر گھر، محلے محلے، شہر شہر، قریہ قریہ، دیہات دیہات، یا پوری دنیا میں نام حسین کا بلند ہونا، برپا ہونا۔ چونکہ اگر ہم ایک دن میں ایک مجلس کر لیں، کیا ضرورت ہے 2 مجلس کی، کیا ضرورت ہے 3 مجلس کی، کیا ضرورت ہے اتنا لانگ پیریڈ عزاداری کرنے کی؟ یہ ایک سوال ہے جو آج کے یوتھ کے ذہنوں میں پرویا جا رہا ہے، اور الحمدللہ مولانا موصوف بھی اپنے گفتگو میں، اپنے بیانات میں، ان کا بھی اسی سے ملتا جلتا بہترین ٹاپک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں میں یعنی ایسے ان کے اذہان عالیہ میں ڈال دوں جو اور بھی طریقے سے یہ باتوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ مثلا چونکہ ہمارے یہاں جو ظاہری طور پر لوگوں کا نظریہ بنتا ہے وہ یہی کہ صاحب جو جمعہ پڑھنے والے ہیں ان کی تعداد الگ ہوتی ہے، اور جو مجلسوں میں شرکت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی تعداد الگ ہوتی ہے۔ چونکہ کچھ ایسے ہیں جو نمازوں میں نہیں آ پاتے، کچھ ایسے ہیں جو مجلسوں میں نہیں آ پاتے، تو وہ چیزیں کہ جو نمازوں کے ذریعے، نماز جمعہ کے ذریعے، خطبات جمعہ کے ذریعے جو میسیجز جانا چاہیے، اس کا دائرہ وسیع ہے اور بڑا ہے، کیونکہ جو شرط ہے وہ یہی 5.5 کلومیٹر کی، کہ اس 5.5 کلومیٹر کے دائرے میں ہر مومن کو چاہیے کہ نماز جمعہ میں کیا کرے، شرکت کرے، شامل ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ 5.5 کلومیٹر کا دائرہ اسی لیے رکھا گیا ہے
تاکہ ہم اس کے افادیات سے، فیوض سے، برکات سے فائدہ حاصل کریں۔ اور اگر ماہ محرم ہے تو کیا کہنا، نور علی نور، چار چاند لگ جائے گا۔ اب یہیں پر جو چیز گفتگو کرنی ہے وہ یہی کہ عزاداری کیوں ضروری ہے۔ اگر عزاداری کو آپ احیاء امر میں شمار کرتے ہیں تو اللہ کے جو نمائندے ہیں، جو ہمارے ائمہ ہیں، جو امامت کے ذمہ دار ہیں، ان لوگوں نے یہی کہا ہے کہ اللہ رحمت نازل کرے ابداً اس بندے کے اوپر احیاء امرنا، کہ وہ شخص جو ہمارے امر کو احیا کرتا ہو۔ تو یہ جو زندہ کرنا ہے، زندہ داری پیدا کرنی ہے، یہ ایک اہم موضوع ہے جس پر گفتگو ہماری ہونی چاہیے۔ مثلا احیاء امر اگر دیکھا جائے تو کیا کیا ہو سکتا ہے؟ کیا خالی عزاداری ہے؟ کیا خالی نماز ہے؟ کیا خالی دینیات ہے؟ کیا خالی عقائد ہے؟ تو آپ جتنی بھی شیخیں نکالتے چلے جائیں گے، ہر ایک الگ الگ کڑیوں میں جوٹی چلی جائے گی۔ تو اب یہ جو ہمارے ائمہ نے امر، لفظ امر میں کسی چیز کو معین نہیں کیا ہے، انہوں نے امر کہہ کے اختیار دے دیا ہے کہ دیکھو تم کتنی چیزوں میں جا کر کے، یعنی ہماری چیزوں کو تم زندہ کرتے ہو۔ اب تمہاری نظر میں اہمیت جو ہماری تعلیمات کی ہے، ہماری تربیت کی ہے، ہماری سیرت کی ہے، ہمارے اخلاقیات کی ہے، ہمارے عقائد کی ہے، ہماری بنیادی چیزوں کی ہے، ہمارے اساس کی ہے، تم جا کر کے ان چیزوں کے اوپر کیا کرو، غور و فکر کرو کہ تمہیں کس کس فیلڈ میں جا کر کے کام کرنا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر انسان ہر فیلڈ کا ماہر ہو، لیکن امام کے چاہنے والوں کو کوئی نہ کوئی ایک فیلڈ پتا کر کے تو رکھنی پڑے گی کہ جس کو اسے زندہ کرنا ہے۔ مثلا یہ ایام عزا ہے، ایام عزا میں جو ابتدا ہے، یعنی فرش عزا بچھانے کی، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری اس کی ہے کہ جو صاحب عزا ہے، جو ذمہ دار عزا ہے، جو من جانب کرنے والا ہے، جو آرگنائزر ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آ کر کے بچھائے۔ صحیح ہے۔ اب بچھانے کی ذمہ داری ایک آرگنائزر کی ہو گئی۔ اب آرگنائزر کا خالی کام اتنا ہی رہ گیا کہ بس وہ آئے اور فرش عزا بچھائے اور چلا جائے۔ کیا خالی فرش عزا کے بچھا لینے سے احیاء امر ہو جائے گا یا احیاء امر ہو جائے گا؟ دونوں الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، ذرا سا آپ غور کیجئے گا۔ تو خالی فرش عزا کے بچھا لینے سے احیاء امر یا احیاء امر خالی ممکن نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے مقدمات ہیں، بہت سارے لوازمات ہیں، بہت ساری بنیادی چیزیں ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں ایک چیز کے اوپر دوسری چیز، دوسری چیز کے اوپر تیسری چیز۔ مثلا اگر یہی خالی صاحب خانہ یعنی آ کر کے فرش عزا بچھا دے، نہ ذاکر کا اہتمام کرے، نہ معلوم دیا پیش خان کا نظام کرے، نہ سوز خان کا نظام کرے، نہ مومنین کے درمیان اعلان کرے، نہ مومنین کو مدعو کرے، نہ مومنین کو دعوت دے، تو کیا خالی یہ فرش عزا بچھا دینے سے کام حل ہو جائے گا؟ نہیں۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو مقدمات ہوں سے فراہم کیجیے۔ دیکھیے، یہ جو عزاداری کا موضوع ہوتا ہے جس کے اوپر ہماری گفتگو ہونی چاہیے، اور ہر عالم دین کو اس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کل کا جو یوتھ ہے اس کے ذہنوں میں سوائے خرافاتوں کے اور کچھ نہیں ہے، اس کے پاس سوائے باتوں کے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ جتنی دیر بھی فرش عزا کے لیے آئے گا لیکن یہ فرش عزا پر کم دکھائی دے گا۔
بیٹھے گا کم، اس کی حاضری مجلس کے نام پر تو یہ سو سکتا ہے، لیکن فرش ادا پر بیٹھنے کے نام پر 100% حاضری نہیں ہو سکتی۔ میری بات آپ ذرا سا غور کیجئے گا، چونکہ دیکھیے یعنی یہ باتیں میں اس لیے پہنچا رہا ہوں کیونکہ آج دشمن جو لگا ہوا ہے وہ نوجوانوں کے ذہنوں میں بہت سارے شبہات پیدا کر رہا ہے، اور یہ شبہات کہیں اور سے نہیں آ رہے ہیں بلکہ ہمارے پڑوس ملک سے بہت تیزی کے ساتھ یعنی اونڈیلے جا رہے ہیں تاکہ عقائد کو، عقیدوں کو، عمل کو، کردار کو، سیرتوں کو، روح ادا کو، صورت ادا کو، اداداری کی صورت کو کیا کیا جا سکے؟ ختم کیا جا سکے۔ جیسے اگر آپ نے غور کیا ہو اور ایک ویڈیو آپ کی نظر سے گزری ہو تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی ایام ادا میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جہاں پر روضات ہیں، مزارات ہیں، عزا خانے ہیں یا زری ہے، ان جگہوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ دودھ سے دھلا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا، نظر پڑی آپ کی؟ ذرا سا غور کیجئے، یعنی یہ تھنکنگ، یہ سوچ لائی کہاں سے جا رہی ہے، آ کہاں سے رہی ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک چیز ڈالی جا رہی ہے کہ صاحب دودھ سب سے پاکیزہ شے ہے جس سے طہارت ممکن ہے، اس کی پاکیزگی اپنی جگہ پر ہے، لیکن دودھ کسی چیز کو پاک نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ کا مزاج اور منشا یہ ہے کہ صاحب ہم اس کو غوطہ اور طہارت دے رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے پانی سے زیادہ پاک کسی چیز کو نہیں قرار دیا۔ تو اگر طہارت کرنا ہے، پاکیزہ کرنا ہے، غوطہ کرنا ہے، دھلنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پانی کا استعمال کرنا پڑے گا۔ لیکن نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک پوترتا کا ایک باب اور اوپر سے پڑھا دیا جا رہا ہے کہ صاحب اگر آپ دودھ سے دھلیں گے تو یہ آپ اپنے زمانے کے اعتبار سے ایڈوانس ہو جائیں گے، زمانے کے اعتبار سے آپ ترقی یافتہ کہلائیں گے، زمانے کے اعتبار سے آپ بہت آگے نکل جائیں گے، اور لوگ کہیں گے یہ دیکھیے یہ ہے سچی عزادار جو معلوم دیا پورے عزا خانے کو دودھ سے کیا کر رہے ہیں؟ دھلائی کر رہے ہیں۔ یہ نظریہ، یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے، مفہوم بالکل غلط ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ دودھ سے طہارت نہیں ہو سکتی، غوطہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نظریہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ غیروں کے یہاں سے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم سیریل میں دیکھ رہے ہیں، جو ہم فلموں میں دیکھ رہے ہیں، جو ہم ریلز میں دیکھ رہے ہیں، جو انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر دیکھ رہے ہیں، جو معلوم دیا دوسری اور جگہوں پر اسنیپ چیٹ وغیرہ میں دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اسی چیز کو ہے کہ جو ہم ریل کے نام پر، ایڈوانس بننے کے نام پر کیا کر رہے ہیں؟ دین کا، عزاداری کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اب آپ بتا دیجیے یہ امر میں اس کی گنتی ہوگی؟ کہیں سے بھی اس کی امر میں گنتی نہیں ہے۔ امام نے یعنی جو یہی کہا کہ رحم اللہ عبدن، اللہ اس بندے کے اوپر رحم نازل کرے، احیا امرنا، کہ جو ہمارے امر کو کیا کر رہا ہو؟ زندہ کر رہا ہو۔ اب آپ بتا دیجیے یہ دودھ سے دھلنا یہ احیا امر ہے؟ نہیں، یہ دین میں بدعت ہے۔ نئی چیزوں کے اختراع کر رہے ہیں، ابداع کر رہے ہیں، نئی چیزوں کی ایجاد کر رہے ہیں، نئی چیزوں کو لالا کر کے دین میں شامل کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے ہمارا مقصد یہ نہیں، مقصد ہو یا نہ ہو، لیکن ایک غیر انسان جب تھرڈ آئی سے آپ کو دیکھے گا، چونکہ جیسے کیمرے میں آ گئی، ویڈیو میں آ گئی، سوشل میڈیا کے اوپر آ گئی، تو اب آپ بتا دیجئے کبھی کبھی ہم دشمن کے آلہ کار نہیں ہوتے، لیکن اپنا عمل، اپنا کردار، اپنے طور طریقے سے دشمن کے مشن کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ پورا کر دیتے ہیں۔ یہی حال عزاداری کا ہے۔ عزاداری میں آ گئی ہے نئے نئے طریقے سے ماتم کرنا، بہت ساری ویڈیو موجود ہے، کیلوں کے اوپر ماتم، کانٹوں کے اوپر ماتم۔ آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ احیاء امر ہے کہ اسی کو امام نے امر کہا ہے؟ کہا نہیں، آپ روح عزا کو باقی رکھیے، عزاداری کی روح کو باقی رکھیے۔ جیسے ایک میں نے مثال دی تھی کہ صاحب خانہ جو فرش بچھا دیا
खाली फर्श बिछा देने से मजलिस का काम मुकम्मल नहीं हुआ। जब तक कि पब्लिक को इत्तला नहीं करेगा, इन्फॉर्म नहीं करेगा, इज्जत के साथ उन्हें बुलाएगा नहीं, इन्फॉर्म नहीं करेगा, गुजारिश नहीं करेगा, रिक्वेस्ट नहीं करेगा, और इसके अलावा जो जिम्मेदार अफराद हैं, जो सोखान है, पेशखान है, जाकिर हैं, नौहे खान है, मातम दारान है, ये सब जितने हैं, ये सब यानी स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अदा से क्या हैं, जुड़ी हुई हैं। अब कोई साहब कहें कि साहब हम खाली फर्श बिछा करके या हुसैन करके तबरुक बांट देंगे, हमारी मजलिस हो जाएगी। आप फॉर्मेलिटी तो कर देंगे, लोग देख भी लेंगे, हाँ साहब फर्श ऐसा बिछा, कोई पढ़ने वाला नहीं था, और या हुसैन किया और तबरुक बांट दिया, मजलिस हो गई। लेकिन एक ये मजलिस और एक वो मजलिस जिसे अहयाए अम्र कहते हैं, अम्र का जिंदा करना। अब अम्र का जिंदा करना किसे कहते हैं? अम्र का जिंदा करना ये होता है कि आप पलट करके आजादारी में देखिएगा कि इस आजादारी के जरिए दीन में बका कौन सी चीज पाई जाती है। यानी पहले दीन को पहचानिए, फिर दीन की बका को देखिए किन किन चीजों में है। हमारे यहां क्या है? हमारे यहां आज नौजवान दीन की बातों को और दीनदारी को उसी चीज को महसूस करता है जो अपने समाज के माहौल में और अतराफ में वो देखता है, और जब अपने अतराफ में माहौलियात में वो चीज पाता है तो कहता है यही दीन है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप जरा सा बता लीजिए, बहुत सारे अफरादों को आपने देखा होगा कि जब मस्जिद की तरफ आएंगे तो अब मस्जिद की तरफ आने का मतलब यह है कि उनका सर ढका होना चाहिए। कि अब मस्जिद में आने के लिए शर्त सर ढके होने की है? आप कहेंगे नहीं, इस्लाम ने सर को ढकने के लिए कहां पर हुक्म दिया? गौर कीजिए जरा सा, ये सब बातें क्या है? ये सब बातें वो हैं यानी जो चीजें जिक्र करनी चाहिए। मसलन सर ढकने से मुराद ये है कि जब भी आप रफ़े हाजत के लिए जाइए, जब भी आप फरागत के लिए जाइए, जब भी आप टॉयलेट जाइए, तो आप अपना सर ढक करके जाइए। क्यों? का इसलिए कि जितने भी माइक्रोब हैं, जरासीम हैं, कीटाणु हैं, ये आपके बालों के जरिए आपके बदन के अंदर दाखिल ना होने पाए। आप बता दीजिए कितने लोग ऐसे हैं जो इस चीज की रियायत करते हैं। लेकिन हमारे यहां मुसलमानों में क्या है? मुसलमानों में ये है कि साहब अगर हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो टोपी शर्त है नहीं। ये आपकी अपनी पहचान है कि आप टोपी लगा करके आ रहे हैं, एक अलग किरदार है, एक अलग तहजीब है, आपकी अपनी पहचान है। लेकिन इस्लाम ने कहां पर टोका है? कहा वहां पर लगा करके जाओ ताकि इसका तुम्हें फायदा मिले। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि जहां पर इस्लाम ने हमें हुक्म दिया था मुस्तहबात में, उस चीज को हमने छोड़ दिया। पकड़ा कहां पर? कि साहब जब तक हम टोपी लगा करके नहीं आएंगे हमारी नमाज नहीं होगी। आप देख लीजिए, ये इसके अलावा हम टोपी लगा के कहां पर जाते हैं? जैसे किसी तशय्ये जनाजा में जाए तो वहां पर अगर हिकमत देखिए तो हो सकता है हिकमत तकमील हो। साहब कैसे? क्योंकि ये जो कब्रिस्तान की फिजा होती है ये हो सकता है मैक्रोब से भरी हो, जरासीम से भरी हो, क्योंकि वहां पर मुर्दे क्या होते हैं? दफन होते हैं, और वहीं पर वो गल के खाक में मिल जाते हैं। वही खाक वहां पर जब दूसरी कब्र के लिए खोदी जाती है और इसके बाद बहुत सारी चीजें, तो मुमकिन है हवा के जरिए मैक्रोब जो हों वो हमारे जिस्मों में, हमारे बालों में सरायत करें। तो अब यहां पर ढक करके आप जा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए। इसलिए इस्लाम ने जो हाथ के धुलने का हुक्म दिया उसको यही दिया कि आप कब्रिस्तान से जब लौटिए तो हाथ को धुलिए ताकि आपके हाथ में जरासीम चला जाए। और हुक्म यही है कि आप घर से बाहर, ये मुस्तहब है, ताकि ये जरासीम घर के अंदर दाखिल ना हो। ये मैंने एक मिसाल दी है ताकि यानी जब आप दीनदारी को समझने की कोशिश कीजिएगा तभी तो आपकी समझ में आएगा। अब जैसे बहुत सारे अफराद क्या करते हैं, दीनदारी को खाली नमाज में लेकर के चले गए,
نماز اساس دین ہے، بنیاد دین ہے، عمود دین ہے، صحیح ہے۔ لیکن اگر بہت سارے آپ عزاداروں سے پوچھئے کہ صاحب آپ نے نماز پڑھی، کہیں گے ہمیں نماز کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ یزیدی بھی نماز پڑھتے تھے۔ یہ ایک سوال ہے جو نوجوان یعنی گاہے بگاہے انجانے میں کہہ جاتا ہے، اس طرح پر نماز پڑھنے سے کیا فائدہ، یزیدی نماز پڑھتے تھے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ جب یزیدیوں کی نماز نہیں قبول ہوگی تو ہمیں نماز پڑھنے سے کیا فائدہ، یعنی ان کا مطلب کسی کو ٹارگٹ بنانے کا اپنے آپ کا بچاؤ کرنا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، تم نے کربلا میں ایک ہی نماز دیکھی تھی یا دوسری بھی نماز دیکھی تھی؟ یزیدیوں کی نماز دیکھی وہ تو تمہیں یاد ہے، لیکن جو حسین کی نماز تھی وہ یاد ہے؟ تو اب یہ نہیں کہیں گے صاحب حسین نے نماز یعنی جب جنگ اپنے شباب پر تھی تب آپ نے پڑھی تھی، وہ بھی جماعت کے ساتھ، جماعت پڑھائی دی آپ نے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بھی ٹارگٹ بناتا ہے تو کون سی نماز کو کہتا ہے صاحب یزیدیوں نے نماز پڑھی تو ان کی نماز قبول نہیں ہے۔ ارے حسین کی نماز قبول ہے یا نہیں ہے؟ تم کون سی نماز پڑھنا چاہتے ہو، یزیدی والی یا حسینی والی؟ ایک سلوات تو پڑھیے کم کم۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ اگر یہ چیز آپ سمجھ لیں گے کہ اس میں دین کی بقا جو چیز ہے، تو یہ جن چیزوں میں دین کی بقا ہوا احیاء امر ہے، یعنی اگر ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں، نماز کو زندہ کر رہے ہیں، اسی لیے قرآن نے حکم نماز میں جو دیا ہے وہ اقیم الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی نماز جب تم قائم کرو گے تو یہ احیاء امر ہے، یعنی یہ اس امر کو کیا کرنا ہے؟ زندہ کرنا ہے۔ اس امر کو کیا کرنا ہے؟ زندہ کرنا ہے۔ اور جب تم اس امر کو زندہ کرو گے تب تمہارے اندر وہ صفات پیدا ہو جائیں گی کہ امام کہیں گے یہ میرا والا ہے، یہ ہمارا والا ہے۔ تب امام کی دعا شامل حال ہوگی جس پر امام کہتے ہیں رحم اللہ عبدن احیا امرنا، کہ اللہ اس کے اوپر رحم کرے، اس بندے کے اوپر کہ جو ہمارے امر کو کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے۔ تو اگر آج کو دیکھا جائے تو عزاداری کے زمرے میں جو ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ عزاداری کیوں ضروری ہے، تو ایام عزا میں ہم جتنے بڑے عزادار ہیں اتنے ہی بڑے ہم نماز گزار بھی ہوں، ہم اتنے ہی بڑے عبادت گزار بھی ہوں، تاکہ دونوں چیزیں ہماری کیا ہو جائیں؟ تکمیل ہو جائیں، ہم عبادت سے ہم لبریز رہیں اور ہم عزاداری سے ہم سرشار رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو ایک نئی گفتگو کی طرف لے جاتے ہوئے، چونکہ ایام عزا ہے اور ایام عزا میں دوسرے خطبے کا جو عنوان ہم نے انتخاب کیا ہے وہ یہی ہے کہ ولایت اور سیاسی شعور۔ یہ عنوان ہے، ولایت اور سیاسی شعور، کیونکہ آج ہمارے یہاں میرے عزیزوں ولایت کے نام پر لوگوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ولایت اگر سیاسی شعور سے خارج ہو جائے تو گمراہی کی طرف لے کر کے جائے گی۔ ولایت کے اندر اگر سیاسی شعور نہ پایا جائے تو وہ ولایت ہمیں
उन चीजों की तरफ नहीं ले जा सकती है जहां पर हमारी तरक्की है अलैहिस्सलाम, जहां पर हमारे अंदर शरफ है, जहां पर हमारे अंदर तरक्की है, जहां पर हमारे अंदर बुलंदी है। क्योंकि अगर विलायत हमारे अंदर पाई जाती है और ये विलायत हमें किसी से जबरदस्ती वाली नहीं मिली है, बल्कि ये विलायत हमें जो मिली है ये अल्लाह की तरफ से मिली है। और जाहिर सी बात है, जब विलायत अगर अल्लाह की तरफ से आ रही है तो जाहिर सी बात है उसकी तरफ से विलायत का पूरा निजाम हम तक आएगा। क्योंकि अगर अल्लाह वली हो गया तो जाहिर सी बात है अल्लाह डायरेक्ट हमारे पास तो नहीं आएगा ना। वो जब डायरेक्ट हमारे पास नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी को एक मैसेंजर की सूरत में, एक पैगंबर की सूरत में, एक पैगंबर की सूरत में क्या करेगा, भेजेगा। और जब भेजेगा तो जाहिर सी बात है अपनी विलायत को पैगंबर की विलायत में क्या करेगा, शामिल करके भेजेगा। और जब पैगंबर इस दुनिया से जाने लगेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि पैगंबर इस पूरे सिस्टम को यूं ही छोड़ करके चले जाए कि साहब अल्लाह की विलायत अपनी जगह पर है, नबी की विलायत अपनी जगह पर है, रसूल की विलायत अपनी जगह पर है, अब मैं जा रहा हूं, तुम आजाद हो, जैसे चाहना अपनी जिंदगी बसर करना। क्या ऐसा कोई शायबा पाया जाता है? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा कोई शायबा पाया नहीं जाता है। क्यों? इसलिए कि विलायत और सियासी शऊर, क्योंकि हमारे यहां क्या होता है, हमारे यहां आजकल मेरे अजीजों जैसे ही खुसूसी तौर पर अय्याम अज़ा के अदवार शुरू होते हैं, दुश्मनों की तरफ से जो यलगारें हैं, एतराजात हैं, जो उनके तीर हैं, जो उनके ऑब्जेक्शंस हैं, जो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, चाहे वो दीन में हो, अकायद में हो, दीदारी में हो, मजहब में हो, मजहबियात में हो, अज़ादारी में हो, अज़ादार में हो, सही है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में हो या मालूम लिया अइम्मा में हो, ये सिलसिला तेजी से क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है। और जब बढ़ने लगता है तो हमारा नौजवान जो आजकल रील का आदी हो चुका है, इंस्टाग्राम के ऊपर जो 40-40, 45-45 सेकंडों की रील बना करके सोचता है मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा दुश्मन की तरफ से होगा जब अगर हम अपने चैनल को मोनेटाइज कर देंगे और इसके ऊपर ऐड ज्यादा आएगा, और जितना ज्यादा व्यू बढ़ जाएगा उतना ही ज्यादा मुझे डॉलर मिलना शुरू हो जाएगा। कितना ख्याल होता है मेरे अजीजों इस चीज का। यानी जो यूट्यूब की तरफ से डॉलर आने की जो शर्तें हैं वो भी ऐड की बुनियाद के ऊपर, उनकी शर्तों की बुनियाद के ऊपर, उसके हम शर्तों को, टर्म एंड कंडीशंस जितने हैं उसको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, अमल करते हैं। तो जब इसके ऊपर अमल करते हैं तो अल्लाह ने डॉलर से बढ़ करके भी हमें क्या दिया है, डॉलर से बढ़ करके अल्लाह ने हमें सबसे पहले जिंदगानी दी, हमें वजूद दिया, हमारे अंदर शऊर दिया, हमारे अंदर समझ दी। जब समझ दी तो दीन की नेमत दी, रसूल की नेमत दी, अइम्मा की नेमत दी, विलायत की नेमत दी। अब जब यही शऊर उसने दिया तो क्या इसी शऊर का इस्तेमाल हमने विलायत के रास्ते में किया या नहीं किया? आज ये जो हम यूट्यूबर तो बने हुए हैं, लेकिन विलायत के रास्ते में कितनी तबलीग दीन कर रहे हैं, कितनी तरवीज दीन कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जब सियासी बसीरत खुद ही नहीं है, सियासी शऊर ही नहीं है, कब दुश्मन हमें इस्तेमाल कर ले जाए हमें पता ही नहीं है, कब हम दुश्मन के आलयकार बन जाए हमें पता ही नहीं है, कब दुश्मन हमें अपना मोहरा बना जाए हमें पता ही नहीं है। तो इन चीजों से बचने के लिए जरूरी क्या है,
सियासी शऊर और बसीरत का होना बहुत जरूरी है। सियासी शऊर में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो मजमे में होती है, वो जानते किसकी होती है? वो उन अफराद की होती है कि जो एक पूरा दस्ता, एक पूरी अंजुमन, जिसमें 100-200 लोग भी हो सकते हैं, 400, 1000, 2000, 10,000, 20,000 लोग भी हो सकते हैं, ये जो पूरा दस्ता होता है, इस पूरे दस्ते की जो कमांड है, वो कमांड मेन के हाथ में है। अगर इस मेन के अंदर सियासी शऊर ना हो, सियासी बसीरत ना हो, तो इसके पीछे जितना बड़ा दस्ता है, ये चाहे इस दस्ते को शऊर मंद बना दे और चाहे तो लाशऊरी में इसे गफलत में डाल करके सिर्फ आजादारी के नाम के ऊपर बेदीनी की राह पर लगा दे। आज इस चीज को समझना और इस चीज के ऊपर गौर व फिक्र करना क्या है, बहुत जरूरी। क्योंकि ये जो 2 महीना 8 दिन, देखिए जितनी भी गुफ्तगू मैं कर रहा हूं मेरे अजीजों, ये मत समझिएगा किसी के ऊपर कमेंट है, क्योंकि मेरा काम ही है तबलीग दीन करना। मैं एक मुबल्लिग हूं, अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहा हूं, कोई टारगेट मेरी नजर में नहीं है। एक सलवार पढ़िए सब मिलकर। क्योंकि मेरे अजीजों, अगर ये सियासी बसीरत अगर पैदा नहीं की जाएगी, वो भी विलायत वाली, तो इंसान क्या हो जाएगा? गुमराह हो जाएगा। ईरान से अच्छा कहीं माहौल है दीनदारी का, मजहबियात का, रूहानियात का। मतलब मैं जाहिर साजी और वैसे भी सारी बातें कर रहा हूं, लेकिन अगर आप जरा सा नजर दौड़ाइए तो शयातीन के जितने भी हर बात होते हैं, ये किसकी तरफ चलते हैं? उन्हीं की तरफ चलते हैं जिनके पास ये विलायत की नेमत क्या होती है, पाई जाती है। इसलिए आपने देखा होगा पूरी दुनिया की जितनी भी ताकतें हैं, हर तरीके से, पैसा कौड़ी, सियासी एतबार से, समाजी के एतबार से, मीडिया के एतबार से, सोर्स के एतबार से, पावर के एतबार से, हर चीज के एतबार से, जिस भी तरीके से अपने मकसद को पाया जा सकता है, दुश्मन क्या कर रहा है? पाने की कोशिश कर रहा है, और वो किसी भी हद तक जाने के लिए क्या है? तैयार है। अब अगर हमारे अंदर सियासी बसीरत नहीं पाई जाएगी, हमारे अंदर विलायत तो है, लेकिन विलायत में सियासी शऊर अगर ना हो, भाई हम ये कहते हैं, मसले में एक बात मिसाल दे रहा हूं, मिसाल इस तरीके से दे रहा हूं, जैसे अय्याम अज़ा है। अय्याम अज़ा में अगर ये फर्श अज़ा पर आने वाले के अंदर ये शऊर ना हो कि ये जो हम आजादारी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, ये जो हम मातमदारी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, ये जो हम गिरियोबुका कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, ये जो हम यहां पर आकर के अपना वक्त दे रहे हैं किस लिए कर रहे हैं। अगर ये किस लिए कर रहे हैं, ये क्वेश्चन का अगर इसके पास आंसर नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है अगर किसी ने इसी सवालात पर सवाल पैदा कर दिया और एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, शुबहात पैदा कर दिया, डाउट पैदा कर दिए, तो नतीजा ये रहेगा, ये जो यहां पर आने वाला जो तिश्ना है, जो प्यासा है, जिसके अंदर सियासी बसीरत नहीं है, जिसके अंदर सियासी शऊर नहीं है, जिसके अंदर सियासी इल्म नहीं है, जिसके अंदर सियासी समझ नहीं है, जिसके अंदर समाज की सही से अच्छी तरीके से समझ नहीं है, वो जब इस फील्ड में पहली बार आता है तो वो खाली चकाचौंध उसकी नजरें इधर उधर देखती हैं कि इनमें से कौन ऐसा है जो मेरा हम मिजाज है या नहीं है। और हर मिजाज जब तलाश लेता है तो जाहिर बात है जो जिस सिर्फ का होगा वो वैसे ही हम अपने हम मिजाज को क्या करेगा, तलाशेगा। यानी झूठों का हम मिजाज झूठा, मक्कारों का हम मिजाज मक्कार, सच्चों का हम मिजाज सच्चा, ईमानदारों का हम मिजाज ईमानदार, दीनदारों का हम मिजाज दीदार, बेईमानों का हम मिजाज बेईमान। ये मैं नहीं कह रहा हूं,
قرآن اور فرمودات کو جب اٹھائیے گا تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، یعنی جس کا مزاج جس سے تعلیق کرے گا وہ اسی کے ساتھ کیا کرے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، دوستی کرے گا، ساری چیزیں اسی کے ساتھ وہ انجام دے گا۔ اب ذرا سا امام کی حدیث کو اٹھائیے۔ امام کہتے ہیں صاحب اگر کسی کو اندازہ لگانا ہے یہ تمہارا دوست سچا ہے یا سچا نہیں ہے، یہ تمہارا دوست مکار ہے یا مکار نہیں ہے، یہ تمہارا دوست اوریجنل ہے یا اوریجنل نہیں ہے دوستی کے اعتبار سے، امام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر کسی کی کو پتہ لگانا ہو کہ یہ انسان کیسا ہے کہ اس کے دوست کو دیکھ لو، کیونکہ شرابی کا دوست شرابی ہوگا، ایک نشیبی کا دوست، یہ فرق کرتا ہے۔ اسی چیز کو ڈیولپ کرنا ہے کہ معلوم لیا کہ جو بھی بے راہ روی کے راستوں سے گزر کر کے اگر فرش ازا کی راہ تک آ رہے ہیں تو شعور اتنا ان کے اندر پیدا کر دو یہ پلٹ کر کے دوبارہ اس راستے کی طرف نہ چلے، نہیں ہور بنا دو، سیاسی شعور پیدا کر دو، بصیرت پیدا کر دو، ان کے اندر وہ چیزیں پیدا کر دو کہ جو کمال تک انہیں لے کر کے جائے، اور جب کمال تک لے کر کے جائیں گے تو ظاہر بات ہے یہ کمال ہمیں کب ملے گا، جب ہمارے پاس ولایت پائی جائے گی، اور جب یہ ولایت ہمارے پاس اوپر سے ہوگی، یعنی جب ہم سب سے پہلے اسٹیپ پر اللہ کو اپنا ولی مان لیں گے تب۔ لیکن اگر اللہ کا ڈر ہم نے ختم کر دیا، اللہ سے ہم ڈرنا ختم کر دیں، تو اب بتا دیجئے جب اللہ کا ڈر ختم ہو گیا تو کون سی چیز ہے جو ہمیں دین کے اوپر لگا سکتی ہے؟ کچھ نہیں۔ لیکن اگر ہم چاہے جس ماحول میں رہیں، لیکن اگر اللہ کا ڈر ہے تو ہم گندے ماحول میں بھی اپنے آپ کو کیا کر سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں۔ یہی سیف اس چیز نے تمہیں کیا، سیاسی شعور میں۔ اب یہی پر رک کر کے یعنی آیت اللہ خامنئی صاحب کا ایک بہترین جملہ ہے جو وہ مبلغین کے لیے، عالمین کے لیے اور تمام اہل منبر اور منابر پر آنے والوں کے لیے، اب چاہے وہ شعراء ہوں، ذاکرین ہوں، فضلاء ہوں، علماء ہوں، خطباء ہوں، جتنے بھی ہیں آنے والے، یہ سب ان کا بہترین جملہ یہ ہے کہ زمانے کے اعتبار سے ہر مبلغ کو دین کا شعور رکھنا چاہیے، زمانے کے حالات سے آگاہی رکھنی چاہیے، سیاسی بصیرت ہونی چاہیے، شعور ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ اصلی مبلغ نہیں ہے۔ یہ سمجھیے گا، یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی ہمارے اوپر ذمہ داری لاگو ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو ہمیں موقع ملا ہے خطبہ دینے کا، ظاہر سی بات ہے یہاں پر جتنے بھی افراد نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اگر یہ کوئی چیز خطبے سے سیکھ کر کے شعور پیدا کر کے نہ جائیں تو آپ بتائیے یہ 5.5 کلومیٹر کے دائرے سے انہیں کیا ملا؟ کیا وہی فارمیلٹی بس نماز ادا کر دیا کافی ہے؟ نہیں، نماز کے زمرے میں شعور کتنا ڈیولپ ہوا آپ کے اندر، سمجھ کتنا پیدا ہوئی، دینداری کتنا پیدا ہوئی، معرفت کتنا پیدا ہوئی۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہم ولایت کو ہمیشہ تھام کر کے رکھیں گے، اور جب ولایت کو تھام کر کے رکھیں گے تو سب سے پہلی ولایت اللہ کی طرف سے آئے گی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کیا ہے؟ ولی ہے کس کا؟ صاحبان ایمان کا۔ اب اگر اللہ کو ہم ولی مانتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں اپنے عمل سے، اپنی معرفت سے، تو اس کا مطلب ہم صاحبان ایمان میں سے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم بے راہ روی میں جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوشچن مارک ہمارے صاحبان ایمان پر کیا ہو جائے گا؟ لگ جائے گا، کیونکہ قرآن نے بار بار ٹارگٹ یہی کیا، اور جتنا زیادہ توقع اہل ایمان والوں کو دیا کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ تو ایک سیاسی بصیرت ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اہل ایمان والوں کے اندر زمانے کے لیے، دیکھیے میں خطبے کے موضوع کو سمیٹا ہوں اس نتیجے تک لانے کے لیے کہ اگر آج کے زمانے میں ولایت ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ہمارے اندر ولایت کے ساتھ ساتھ
اللہ کی ولایت کو ہم پہچانتے ہوں، نبی کی ولایت کو پہچانتے ہوں، ائمہ کی ولایت کو ہم پہچانتے ہوں، صاحبان امر کی ولایت کو پہچانتے ہوں، ان کی طرف سے جو نائبین عام اور نائبین خاص ہیں ان کو پہچانتے ہوں، آج کے دور میں جتنے بھی حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کی بصیرت ہم رکھتے ہوں، تاکہ ہمیں تیار ہونا ہے کس کے لیے؟ اپنے آخری امام کے لیے۔ تو اب سمجھ میں آیا ولایت اور سیاسی شعور، یہ جو عنوان ہے یہ کیوں ہے؟ تاکہ ہم ولایت سے سیاسی شعور پیدا کر کے اپنے آپ کو تیار کریں، کہاں تک جانے کے لیے؟ امام کے رکاب میں جانے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔